السلام علیکم۔ 26 اپریل 1986 رات 1:11 AM کے اوپر اینٹوو کے حکم پہ سیفٹی پروٹوکولز کے خلاف 8 کنٹرول راڈز کو چھوڑ کر 203 کنٹرول راڈز کو باہر نکال دیا۔ ریئیکشن کے شدید ہونے کی وجہ سے زینون جو بریکس کا کام کر رہا تھا وہ بھی جل گیا اور کولنٹ کا پانی بھی بھاپ بن گیا۔ ریئیکشن اور پریشر کے ایکسٹریم ہونے کی وجہ سے کنٹینمنٹ کی جو سی لڈ تھی وہ بری طرح سے ہلنے لگ گئی۔ پورا پاور پلانٹ شاک ویو سے ہل رہا تھا۔ ورکرز نے ریئلائز کیا کہ ایک دم سے ایمرجنسی سٹاپ بٹن دبانے کی ضرورت ہے۔ 1:23 AM پہ ایمرجنسی شٹ ڈاؤن بٹن دبا دیا گیا۔ اسے دبانے کا مطلب یہ تھا کہ وہ جو 203 راڈز باہر تھیں انہیں ایک دم سے ریئیکٹر کے اندر ڈال دیا جاتا اور ریئیکشن کو سلو کر دیا جاتا۔ ویسے تو ایک بڑی لاجیکل سی چیز لگتی ہے کہ گاڑی بڑی سپیڈ سے چل رہی ہے اور اسے آہستہ کرنے کے لیے بریکس دبانے کی ضرورت ہے، لیکن اس ریئیکٹر میں ایک ڈیزائن فلا تھا، ایک بہت بڑی غلطی تھی کنٹرول راڈز میں۔ میرا نام ہے عبد المحسن انوار اور آپ دیکھ رہے ہیں پیچ انسائیڈر کے چیرنوبل ڈیزاسٹر کا سیکنڈ پارٹ۔ You are dealing with something that has never occurred on this planet before. جیسا میں نے بتایا کنٹرول راڈز کے ڈیزائن میں ایک بہت بڑا فالٹ تھا۔ کنٹرول راڈز دو چیزوں سے بنتی ہے۔ پہلا حصہ تھا بورون جو ریئیکشن کو سلو ڈاؤن کرتا تھا اور نیوٹرونز کو ایبزارب کر لیتا تھا، لیکن ان کنٹرول راڈز کی ٹپس جو تھیں وہ بنی تھیں گریفائٹ کے ساتھ۔ گریفائٹ یہاں ماڈریٹر کا کام کرتا ہے، ریئیکشن کو اسپیڈ اپ کر دیتا ہے۔ جیسے ہی ایمرجنسی شٹ ڈاؤن بٹن دبایا جاتا ہے تو ساری راڈز ریئیکٹر کے اندر گھس جاتی ہیں۔ کنٹرول راڈز کی ٹپس پہ گریفائٹ موجود ہونے کی وجہ سے ایک زبردست جو تھا نا وہ دھماکہ ہوتا بٹن دبانے کے 6 سے 7 سیکنڈ کے بعد۔ گریفائٹ نے پہلے سے ایکسٹریم ریئیکشن کو اور زیادہ سپیڈ اپ کر دیا۔ ریئیکٹر کی پاور جنریشن کیپیسٹی تھی 4000 میگا واٹ جو اس ایکسٹریم ریئیکشن کی وجہ سے 33000 میگا واٹ تک پہنچ گئی۔ یہ پہلا دھماکہ 6 سے 7 سیکنڈ کے بعد ہوا تھا ایمرجنسی بٹن دبانے کے، اور اس دھماکے کی وجہ سے ریئیکٹر کا کور میلٹ کرنے لگ گیا۔ ٹھیک 1 منٹ کے بعد 1:24 AM پہ ایک اور دھماکہ ہوا جو اتنا شدید تھا کہ کنٹینمنٹ کے اوپر جو سی لڈ لگی ہوئی تھی وہ 1000 ٹن کی تھی، وہ بھی ہوا میں ہو گئی بلاسٹ کی وجہ سے، اور ریڈیو ایکٹیو میٹیریل ایٹماسفیئر میں پھیلنے لگ گیا۔ سیکنڈ بلاسٹ کا ریزن بتایا جاتا ہے کہ جو گریفائٹ موجود تھا وہ بھی جلنے لگ گیا، اور اس وجہ سے 2 لوگ دھماکے کی وجہ سے فوراً مارے گئے اور کئی لوگ 3rd ڈگری برنز کے ساتھ زخمی ہو گئے۔ وہاں پہ 192 ٹنز 192 ٹن یورینیم فیول تھا اور اس کا 5% اور 100 سے زائد ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹس ہوا میں پھیل گئے۔ 1:26 AM کے اوپر فائر الارم پر بجنا شروع ہوتا ہے اور فائر فائٹرز آگ بجھانے والے پہنچ جاتے ہیں آگ بجھانے کے لیے، لیکن انہیں کوئی اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ اصل میں چل کیا رہا ہے۔ انہیں لگا یہ نارمل آگ ہوگی اور پانی سے آگ بجھانا شروع کر دیتے ہیں، لیکن گریفائٹ کی آگ تھی اور اتنی آسانی سے بجھنے والی نہیں تھی۔ اس آگ کو بجھانے میں 10 دن سے زیادہ کا وقت لگا۔ ہیلی کاپٹرز کی مدد سے ہزاروں ٹن مٹی، ریت، بورن اور لیڈ جیسے ایلیمنٹس کو آگ پہ گرایا گیا۔ یہ وہ ایلیمنٹس ہیں جو ریڈیشن کو پھیلنے کو کم کر سکتے ہیں، لیکن یہ اتنا آسان نہیں تھا کیونکہ یہ ہیلی کاپٹرز جو سے یہ سب کچھ گرا رہے تھے ان کو آگ کے اوپر سے گزرنا پڑتا، اور اس کی وجہ سے ایک ہیلی کاپٹر کریش بھی کر گیا جس میں 4 لوگ موقع کے اوپر مارے گئے۔ جب فائر فائٹرز آگ بجھانے کے بعد اپنے اپنے گھر گئے تو انہیں فیٹیگ ہونے لگا اور الٹیاں آنے لگی۔ یہ سارے ریڈیشن سکنس کے سمٹمز تھے۔ جب ہائی ڈوز آف ریڈیشن میں آتے ہیں تو یہ سب سے سمٹمز جو ہیں، یہ سب نشانیاں جو ہیں نا وہ دکھنے لگتی ہیں، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ کچھ ہی مہینوں کے اندر موت ہو جائے گی۔ ریڈیشن میں جتنا زیادہ ایکسپوجر ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ یہ خطرناک ہوتا ہے۔ تقریباً 28 فائر فائٹرز کچھ ہی مہینوں کے اندر مارے گئے
وہ لوگ جو تھوڑے ریڈیشن کی زد میں ہیں اس سے کم، وہ 1 سے 2 سالوں میں، اور جو اس سے بھی زیادہ کم ریڈیشن کی زد میں ہیں وہ 10 سال کے اندر اندر کینسر جیسی ان کو بیماریاں ہوں گی۔ واپس ریئیکٹر کی طرف آئیں تو 10 دن بعد آگ تو بجھ گئی، لیکن بہت زیادہ ہیٹ پروڈیوس ہو رہی تھی، وہ جو اندر سبسٹانس پڑا ہوا تھا اس کی وجہ سے۔ آگ بجھانے کے بعد بھی جس پہ کنٹرول نہیں کیا جا سک رہا تھا، اس ہیٹ کی وجہ سے ریئیکٹر کے بیس میں کریکس آنے شروع ہو گئے جو مزید مسائل کو پیدا کر سکتے تھے، کیونکہ ریئیکٹر کے نیچے ایک بڑا پانی کا ذخیرہ موجود تھا، ایک بڑی پانی کی ٹینکی تھی۔ ریئیکٹر جو بہت زیادہ ہیٹ پروڈیوس کر رہا تھا، اگر پانی سے مل جاتا تو اچانک بہت زیادہ اسٹیم بنتی۔ اتنے ہائی ٹمپریچرز پہ جب پانی ایک دم ہیٹ کے ساتھ ملتا ہے تو یہ بہت زیادہ بھاپ بناتا ہے، جس کی وجہ سے ایک بہت بڑا دھماکہ ہو سکتا تھا۔ جیسے ہم نے کیمسٹری میں پڑھا ہے کہ گیس کے جو سے ایٹمز ہیں وہ لیکوڈ کے ایٹمز سے کم جگہ گھیرتے ہیں، ہلکے ہوتے ہیں۔ لیکوڈ یعنی پانی کو کم جگہ چاہیے، جبکہ اسی کنٹینر میں جب وہی پانی گیس میں بدلتا ہے تو وہ کنٹینر مالیکیولز کے پھیلنے کی وجہ سے پھٹ جاتا ہے۔ آفیشلز کو یہی ڈر تھا کہ پچھلے 2 دھماکوں سے کئی گنا بڑا دھماکہ ہو سکتا ہے، اور نتیجے میں پہلے سے بھی زیادہ ریڈیو ایکٹیو میٹیریل ہر طرف پھیل سکتا ہے۔ اس کو روکنے کے لیے ایک ہی طریقہ تھا کہ کسی کو اس پانی کی ٹینکی کے اندر اترنا پڑتا اور سارے پانی کو ڈرین کرنا پڑتا، لیکن جو بھی اس پانی کے اندر جاتا اس کے لیے کچھ سالوں کے اندر موت تو پکی تھی۔ یہاں پہ 3 حقیقی ہیرو سامنے نکل کے آتے ہیں: الیکسائی نکوف، ویلرائی بیسپالوف اور بورس بارنوف۔ 4 مئی 1986 کو انہوں نے سمپل ڈائیونگ سوٹس پہن کر صرف ایک فلیش لائٹ کی مدد سے اس ٹینک میں غوطہ لگایا اور وہ والز ڈھونڈے جن کی مدد سے پانی کو ڈرین کیا جا سکے۔ یہ 3 اس خانے کے اتنے بڑے ہیرو ہیں کہ اگر یہ ایکسپلوژن ہو جاتا تو سائنٹسٹ کے مطابق کئی ملین لوگ مارے جاتے اور پورا یورپین کنٹیننٹ 5 لاکھ سالوں کے لیے انہیبیٹیبل ہو جاتا، یعنی 5 لاکھ سالوں تک پورے براعظم یورپ کے اوپر انسان کا رہنا ناممکن ہو جاتا۔ لوگوں کی دعائیں تھیں یا کوئی کرشمہ، یہ تینوں ڈائیورس سروائیو کر گئے۔ بورس بارنوف کی موت 2005 میں ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہوئی، اور ویلرائی اور الیکسائی آج بھی زندہ۔ ریئیکٹر کی طرف آئیں تو تھرڈ بلاسٹ کے رسک ختم ہونے کے بعد اگلا ٹاسک تھا وہاں پہ موجود جو سا ریڈیو ایکٹیو جو سا ویسٹ تھا اس کو کلین اپ کرنا۔ شروع میں آفیشلز نے ریموٹ کنٹرول والی جو سے روبوٹس تھے اس کے استعمال سے وہاں سے یہ صفائی کرنے کی کوشش کی، لیکن روبوٹس جو تھے وہ ریڈیشن کی وجہ سے وہاں پہ جا کر بریک ڈاؤن ہو جاتے تھے، خراب ہو جاتے تھے۔ پھر یہاں پہ ہزاروں لوگوں کو بھیجنا پڑا کلین اپ کرنے کے لیے۔ ان لوگوں کو لیکویڈیٹرز بلایا جاتا تھا۔ 1986 سے 1987 کے عرصے میں 6 لاکھ لیکویڈیٹرز یہاں پہ صفائی کرنے کے لیے گئے تھے اس ایکٹیو زون کو کلین اپ کرنے کے لیے۔ جب یہ دھماکہ ہوا تھا اور آگ بجھائی جا رہی تھی تو سوویت گورنمنٹ اس انسیڈنٹ کو کور اپ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کولڈ وار چل رہی تھی اور سوویت یونین نہیں چاہتا تھا کہ دنیا کو اس انسیڈنٹس کے بارے میں پتہ چلے، لیکن یہ ایسی چیز تھی جسے چھپایا نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ یہ ریڈیو ایکٹیو جو سا ڈسٹ تھا وہ ہزاروں میل دور سویڈن تک پہنچ رہا تھا، اور سویڈش مانیٹرنگ اسٹیشن نے ڈیٹیکٹ کیا کہ ریڈیو ایکٹیو کی جو سے لیول ہیں، ایکٹیویٹی کی جو سے لیول ہیں وہ کچھ زیادہ ہی ہائی ہو رہے ہیں، اور پھر ہوا کی ڈائریکشن کے انالیسس کے ذریعے انہوں نے اس کے سورس کا پتہ لگایا۔ اس کے بعد سوویت یونین کے آفیشلز مجبور ہو گئے کہ وہ اس ڈیزاسٹر کی جو سی انفارمیشن ہے وہ پبلک کر دیں۔ 28 اپریل 1986 کو اس انسیڈنٹ کے بارے میں، یعنی 2 دن کے بعد سوویت یونین نے اس انسیڈنٹ کے بارے میں بتایا دنیا کو کہ اصل میں ہوا کیا۔ 2 مئی 1986 تک اس پاور پلانٹ کے ارد گرد 30 کلومیٹر ریڈیس کا ایک زون بنا دیا گیا اور اسے ایکسکلوژن زون ڈکلیئر کر دیا کہ یہ ایریا ریسٹرکٹڈ ہے، یہاں کوئی نہیں آ جا سکتا سوائے سائنٹسٹ اور گورنمنٹ آفیشلز کے علاوہ۔ اس پورے ریڈیو ایکٹیو ویسٹ کو کنٹین کرنے کے لیے ایک اور اسٹرکچر ریئیکٹر کے اوپر بنایا گیا جسے سیکروفیگس کہا جاتا ہے۔ اسے نومبر 1986 کو کمپلیٹ کیا گیا، جو کنکریٹ اور اسٹیل سے بنا ہوا تھا، جس سے وہاں سے نکلتی ہوئی ریڈیشن کو کنٹرول کیا جا سکتا تھا، لیکن اس اسٹرکچر کو لانگ ٹرمز کے اوپر نہیں بنایا گیا، جس وجہ سے 28 سالوں کے بعد اس اسٹرکچر کے اوپر زنگ اور کریکس وغیرہ آنے لگ گئے۔
2010 میں نیو سیف کنفائنمنٹ کی کنسٹرکشن شروع ہوئی. اس کنسٹرکشن کو پہلے سے موجود سیکروفیگس کے اوپر دوبارہ سے ایک سیکروفیگس بنایا گیا، جس کی وجہ سے یہ ریڈیشن وغیرہ کو روک سکتا تھا 100 سال تک کے. اس کے اوپر $3 بلین کا خرچہ آیا اور 9 سال لگے تیار ہونے میں. 2018 میں یونائٹڈ نیشن سائنٹیفک کمیونٹی نے رپورٹ کیا کہ تقریباً 20,000 بچے جو بلاسٹ کے ٹائم 18 سال یا اس سے کم میں تھے، ان میں تھائرائیڈ کینسر دیکھا گیا پورے یورپ میں. سائنٹسٹ کے مطابق بلاسٹ سے ریڈیو ایکٹیو ڈسٹ جب گھاس پہ گری جنہیں گائے یا دوسرے مویشیوں نے کھایا تو ان میں آئوڈائن 131 کی بہت زیادہ مقدار بھی دیکھنے کو ملی. جب یہ دودھ پیا گیا تو وہی دودھ تھائرائیڈ گلینڈ میں جا کے اس کے اثرات جم گئے، جس کی وجہ سے 12,000 بچوں میں تھائرائیڈ کینسر کی وجہ سے ان کی موت ہوئی یا وہ متاثر ہوئے. اس پورے انسیڈنٹ میں ریڈیشن کی وجہ سے بیلاروس، رشیا، یوکرائن اور ارد گرد کے انواع میں تقریباً 60,000 لوگ مارے گئے کچھ دہائیوں کے درمیان میں، جن میں 10% کے قریب لیکویڈیٹرز بھی تھے جو وہاں پہ صفائی کرنے گئے تھے، اور تقریباً 1,65,000 لوگ ڈسیبل یعنی مفلوج ہو گئے، جبکہ WHO کے مطابق 50 لوگ اس انسیڈنٹ کے ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں مارے گئے. ریئیکٹر کے پاس جو پیڑ پودے تھے جہاں پہ یہ پورا اس کا اثر پھیلا جس ایریا کے اوپر بہت زیادہ جہاں پہ ریڈیشن پھیلی، ان جگہوں پہ ریڈ کلر کا ایک شیڈ آ گیا. اسی وجہ سے ان ایریاز کو آج بھی ریڈ فاریسٹ کہا جاتا ہے. سوویت یونین کو اس پورے انسیڈنٹ کی کاسٹ $235 بلین پڑے، جن میں ریسکیو پروسیجر، لوگوں کو ریلوکیٹ کرنا، انوائرمنٹ کو کنٹینیمیٹ کرنا اور اس طرح کے کام بیچ میں شامل ہیں. کہا جاتا ہے کہ چرنوبل کا یہ انسیڈنٹ سوویت یونین کے ٹوٹنے کی ایک بہت بڑی وجہ تھی. اس واقعے کے بعد سائنٹسٹ نے ایسے نیوکلیئر ڈیزاسٹر سے بچنے کے لیے کام شروع کیا اور 1989 میں ورلڈ ایسوسی ایشن آف نیوکلیئر آپریٹرز بنائی گئی، جس کا مقصد دنیا میں جتنے پاور پلانٹس ہیں ان کی دیکھ ریکھ کرنا اور ریسرچ کرنا تھا کہ ان میں سیفٹی کس طریقے سے زیادہ بڑھائی جا سکتی ہے. جس کی مثال میں پہلے اپنی پچھلی ویڈیو میں دے چکا ہوں کہ آج کل جتنے بھی جدید ریئیکٹرز ہیں ان کے اندر پانی کو ہی ماڈریٹر اور کولنٹ کے طور پہ استعمال کیا جاتا تاکہ وہ چرنوبل والے پازیٹیو فیڈ بیک لوپ سے بچا جا سکے. حالانکہ اس ایریا میں اتنی زیادہ ریڈیشن تھی، پھر بھی جو باقی 3 ریئیکٹرز تھے وہ ایئر 2000 تک آپریشنل رہے یوکرائن کی الیکٹرک پاور کو پورا کرنے کے لیے. بعد میں اس پاور پلانٹ کو ڈسمینٹل کرنے کا کام شروع کیا گیا جو آج بھی جاری ہے اور 2028 تک یہ کام پورا ہوگا. تقریباً 2400 ورکرز آج تک یہاں کام کرتے ہیں، جن میں گارڈز، سائنٹسٹ، فائر فائٹرز، ٹیکنیشینز اور سروس سٹاف وغیرہ شامل ہیں. ابھی بھی یہاں ریڈیشن لیول اتنے زیادہ ہیں کہ یہ ہفتے میں صرف 2 شفٹس میں کام کرتے ہیں اور انہیں ریڈیشن لیول چیک کرنے کے لیے لگاتار مانیٹر بھی کیا جاتا ہے. باقی جو 30 کلومیٹر کی ایکسکلوژن زون تھا اس میں انسانوں کا رہنا بالکل ممنوع کر دیا گیا. وار کے پہلے تک وہاں کچھ ٹورسٹ گروپ آتے جاتے تھے، لیکن اب وہ بھی بند کر دیے گئے کیونکہ اب یوکرائن میں آپ کو پتا ہے جیسے جنگ چل رہی ہے. اور انسانوں کی غیر موجودگی میں اگر نیچر کی بات کریں تو نیچر نے یہاں پہ پھر سے ٹیک اوور کر لیا. کچھ بڑے جانور جیسے بھیڑیے، ہرن، لائنکس، ریچھ، بورس اور ایگلز وغیرہ یہاں پہ آ بسے. ان میں سے کچھ ایسے جانور ہیں جو انڈینجرڈ ہیں، لیکن انسانوں کی غیر موجودگی میں وہ یہاں پہ سکون سے پھل پھول رہی ہیں اپنا. ان میں سے کئی میں ڈیفارمیشنز بھی دیکھی گئیں، لیکن جیسے کہا جاتا ہے کہ لائف فائنڈز اے وے، زندگی کوئی نہ کوئی اپنا رستہ جو ہے وہ تلاش کر لیتی ہے. تو انسائڈرز، یہ تھی کہانی دنیا کے سب سے خطرناک نیوکلیئر ڈیزاسٹر کی. امید ہے آپ کو یہ سب انفارمیشن پسند آئی ہوگی. اگر آپ نے اس ٹاپک کے پہلے پارٹ کو نہیں دیکھا تو آپ چرنوبل ڈیزاسٹر پارٹ 1 پہ کلک کر کے پاور پلانٹ کی ورکنگ کو سمجھ سکتے ہیں اور اس کے بارے میں سمجھ سکتے ہیں کہ کیسے یہ سب کچھ ہوا. مجھے اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. اللہ آپ کا حافظ.